بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشاہدین کرام، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے سروں پر منڈلا رہا ہے اور امت مسلمہ بڑے سنگین حالات سے گزر رہی ہے۔ ان حالات میں امت مسلمہ کو کس طرح سے اپنی امت کا اور ملت اسلامیہ کا تعاون کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ کس طرح سے استوار کرنے کی ضرورت ہے، ہم اس سلسلے میں کچھ روشنی ڈالنا چاہیں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرا اور آپ کا اور ہم سب کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات یہ متصرف حقیقی ہے، دنیا میں تصرف کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ ہی کے قبض قدرت میں دنیا کا سارا نظام ہے، وہی اس پوری دنیا کے نظام کو چلا رہے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اس بات کا مکلف کیا ہے کہ ہم اس دنیا میں اس کی بھیجی ہوئی شریعت کی اطاعت کریں، ہم اپنے تعلق کو اس کے ساتھ بھی اور اس کی مخلوق کے ساتھ بھی اخلاق فاضلہ کی روشنی میں بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ بہت سارے مسلمان اسی ششوپنج میں مبتلا ہے کہ آخر غزہ میں مسلمانوں کا حال بہت برا ہے، دنیا کے اور بھی بہت سارے خطوں میں امت بہت ہی نازک ترین حالات سے گزر رہی ہے، اور دنیا جو حقوق انسانی کا دھندوڑا پیٹتی ہے وہ پوری دنیا تماشائی بنی ہوئی ہے۔ 30,000 سے زیادہ نفوس شہید ہو چکے ہیں، مگر وہ بیچارے بھوک سے مر رہے ہیں۔ غزہ کے مسلمان، وہاں پر بچے، وہ غذا کی قلت کا شکار ہے، پانی کے عدم موجودگی کا شکار ہے، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ اس کے باوجود بھی دنیا میں انسانوں کے ضمیر اب تک کے سو رہے ہیں اور وہ جاگنے کے لیے تیار نہیں۔ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارا سب سے پہلا فریضہ تو یہ بنتا ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوں، دعا کریں۔ بہت سارے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ دعاؤں سے کیا ہوتا ہے؟ نہیں، جو کچھ دعا سے ہوتا ہے وہ کسی چیز سے نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک ہے تدبیر اور ایک ہے تقدیر۔ تقدیر اللہ رب العزت نے مقدر میں جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ، اور تدبیر انسان دنیا میں جو اسباب اختیار کرتا ہے وہ۔ دعا کے سلسلے میں علماء نے لکھا ہے کہ دعا یہ تدبیر سے اونچے اٹھ کر اور تقدیر کے قریب کی چیز ہے، اور حدیث پاک میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا سے وہ چیز اللہ رب العزت انسان کو عطا فرماتا ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ البتہ دعا کو دعا کے طریقے سے کیا جانا چاہیے۔ دعا کو کرنے سے پہلے ہمارا ایمان اور ہمارا یقین اللہ کی ذات پر مستحکم ہونا چاہیے، ساتھ ہی ساتھ میں ہمیں اپنے آپ کو حلال روزی کے کھانے کا عادی بنانا چاہیے، ہمیں اخلاق فاضلہ کا عادی بنانا چاہیے۔ جب ہم دعا کی قبولیت کے جتنے اسباب ہیں ان اسباب کو اختیار کرتے ہیں، تب جا کر اللہ رب العزت ہماری دعا کو قبول کرتے ہیں۔ بہرحال ہمارے بس میں یہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں جو ہمارے افراد دنیا میں ایسی جگہوں پر قیام کر رہے ہیں جہاں سے وہ ان لوگوں تک کہ آسانی کے ساتھ مدد پہنچا سکتے ہیں، ان کو ضرور انہیں مدد پہنچانی چاہیے۔ اور ہمیں دوسرا ہمارے اوپر ایک فرض یہ بنتا ہے کہ ہمیں ان چیزوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے جو چیزیں اسرائیل کو اور دنیا کی ان تمام طاقتوں کو تقویت پہنچاتی ہے، جن کا جو لوگ اس وقت اس قتل عام کے اندر میں شریک ہے، اور دنیا میں مسلمانوں کے حالات جس طرح سے ہو رہے ہیں ان میں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ جو لوگ شریک ہیں ان لوگوں کو اقتصادی اعتبار سے ہم کس طرح سے انہیں کمزور کر سکتے ہیں، اس کی بھی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ صرف کچھ دنوں کے لیے نہیں بلکہ ہمیں اپنی زندگی کا پورا شیڈیول بدلنے کی ضرورت ہے، ہم سادگی کی زندگی گزاریں۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، البذاذۃ من الایمان، سادگی یہ ایمان کا حصہ ہے، لہذا اپنے آپ کو فضول خرچی سے بچائے، اسراف سے بچائے، بہت زیادہ برانڈ والی چیزوں کے استعمال کرنے کا اور اس کے کھانے پینے کا اپنا آپ کو عادی نہ بنائے۔ اپنے گھروں میں کم سے کم خرچ میں جو چیزیں ہو سکتی ہے سادگی کے ساتھ اپنی رمضان کو گزارنے کی کوشش کریں، عبادت کا اہتمام کریں، تراویح کا اہتمام کریں، روزوں کا اہتمام کریں، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں، اور سب سے زیادہ اس وقت امت کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی طرف رجوع الی القرآن، کہ ہم قرآن کی طرف کس طریقے سے لوٹیں، قرآن کریم کو کیسے سمجھیں، قرآن کریم ہمیں کیا کہہ رہا ہے اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جگہ جگہ پر اس کے دروس ہونے چاہیے اور دین کو سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارا نوجوان یہ موبائل کی وجہ سے اور آج کے تہذیب اور کلچر کی وجہ سے دین سے دور ہوتا جا رہا ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑی تباہی کی بات ہے۔ لہذا اس بنا پر جامعہ نے یہ کوشش کی ہے کہ ایک ایسا اپلیکیشن تیار کیا
جا رہا ہے، جس اپلیکیشن میں رمضان المبارک کا پورا دن آپ کس طریقے سے گزاریں اس کو آپ فلپ کر سکتے ہیں۔ روزانہ کے بنیاد پر اس میں درس قرآن، درس حدیث، درس اخلاق اور اس طرح کی چیزیں بھیجی جائے گی انشاءاللہ۔ اس کے تفصیلات بھی آپ حضرات کے سامنے بہت جلد پیش کی جائے گی۔ بہرحال جس کا رمضان اچھے سے گزرتا ہے اس کا پورا سال اچھے سے گزرتا ہے، اور جس کا پورا سال اچھا گزرتا ہے اس کی پوری زندگی اچھی طرح سے گزرتی ہے۔ لہذا اپنے رمضان کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ ہماری جو تحریکیں دنیا کے اندر میں کام کر رہی ہے دینی اور تعلیمی میدان کے اندر میں، ان تحریکوں کو مضبوط اور مستحکم کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العزت ہم کو صحیح معنی میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے محنت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ کی رضامندی کے خاطر اخلاص کے ساتھ ہر قسم کی طاعت اور عبادت کی ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے۔ ہر قسم کے شرور و فتن سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ رمضان مبارک میں بہت سارے پروگرام الوستانوی کے پلیٹ فارم سے آپ حضرات کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور انشاءاللہ آپ کو اس سے ضرور فائدہ ہوگا دنیا اور آخرت میں۔ اللہ ہم سب کو کارآمد چیزوں کو وجود میں لانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔